نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 121 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا ينفقون اور نہیں وہ سب خرچ کرتے، نفقتاً کوئی خرچ، صغیرتاً چھوٹا، ولا کبیرتاً اور نہ کوئی بڑا، ولا یقطعون اور نہیں وہ سب طے کرتے، وادین کسی وادی کو، الا مگر کتبہ وہ لکھا جاتا ہے، لہم ان کے لیے۔ میننگز ہم اس کے پچھلے لیسن میں کر چکے تھے، آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ اس میں عربک کا ورڈ بھی کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا غزوہ تبوک کا ذکر اور ان کے اجر و ثواب کا، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں جاتا، اگرچہ ایک مٹھی جو کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے جو کی ایک مٹھی جو ہے نا وہ لا کے اس کے جہاد کے سامان میں رکھی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا۔ اور پچھلی آیات میں بھی کہ ہر آنے والی پیاس، تھکاوٹ، بھوک، فاصلہ، کوئی بھی مشکل، گویا غزوہ نہیں ہوا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ثواب کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا۔ آیت نمبر 121 میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وہ نہیں خرچ کرتے کوئی چھوٹا خرچ، کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی خرچ بھی وہ اگر کرتے ہیں یا کوئی بڑے سے بڑا کرتے ہیں، اور وہ نہیں طے کرتے کوئی وادی یعنی کوئی فاصلہ، مگر لکھا جاتا ہے وہ سب ان کے لیے، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں یا بڑی سے بڑی کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لکھتے ہیں اور اس کا ثواب ان کو ضرور دیا جاتا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں جتنا بڑھا سکیں اس کو۔ لیجزیہم تاکہ جزا دے انہیں، اللہ احسنہ بہت اچھی، ما کانوا یعملون اس کی جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی جو بھی وہ عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اچھی جزا دیتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور بڑھانے چڑھانے والا معاملہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مسلمانوں کا ہے کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بڑھاتے ہیں۔ کرائٹیریا ہر بندے کے معاملے کا اس کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو بھی قبول کریں اور ان کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر ہمارے لیے مقدر کریں۔ وما کانا اور نہیں ہے لائق المؤمنون سب مومنوں کے لیے، لینفروا کہ وہ سب نکلیں جہاد کے لیے، کافتن سب کے سب، فلولا چنانچہ کیوں نہیں، نفرا نکلے، من کل فرقۃ ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفتن کچھ لوگ، لیتفقہوا تاکہ وہ سب سمجھ حاصل کریں، فی الدین دین میں، ولینذروا تاکہ وہ سب ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا وہ سب لوٹ کر جائیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ سب ڈریں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیجزیہم جزائے خیر، جزا و سزا، احسن الجزا، احسن حسین، احسن تحسین اور محسن، یعملون عمل عامل معمول، کلی کل نمبر کلی طور پر، فرقتن فرقہ، فریق تفریق اور متفرق، طائفتم طائفہ منصورہ ثقافتی طائفہ، لیتفقہوا فقہ فقی اور فقہا، رجعوا رجوع مراجع و مصادر اور رجعت پسندی، الیہم مکتوب الیہ مرسل الیہ دائی الی الخیر، آمنو امن ایمان اور مومن کے لیے ہم بولتے ہیں۔ یہی ورڈز ہمارے پاس عربک کے ورڈز دیکھیے، لینفروا کافۃ وہ نکلیں سب کے سب، نفرا نکلے، ینذروا وہ ڈرائیں، یحذرون وہ ڈریں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ آیت نمبر 122 میں دیکھیے کہ نہیں ہے لائق مومنوں کو کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے سب کے سب، کیونکہ نہیں نکلے ایک گروہ سے ان میں سے کچھ لوگ تاکہ وہ سمجھ حاصل کریں دین میں اور تاکہ ڈرائیں۔
اپنی قوم کو تاکہ وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف، تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 122 میں فرما رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ سارے کے سارے جہاد میں شامل ہوں، سارے کے سارے اکٹھے جہاد کے لیے نکل پڑیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا تھا، پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو تو منافقین تھے ان کو جہاد کے لیے بین کر دیا گیا، انہیں ان کی سزا نہیں دی گئی بلکہ ان کے ساتھ تعلقات ہی ختم ہو گئے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مومن تھے جو کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ان کے لیے ان کے حق کی سزا دی گئی اور پھر سزا معاف کر کے ان کو شامل کر لیا گیا۔ اب یہاں پہ وہی ٹاپک ہے کہ نہیں ہے لائق مومنوں کو کہ وہ نکلیں جہاد کے لیے سب کے سب، یعنی وہ اکٹھے سب جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ چنانچہ کیوں نہیں نکلے ہر گروہ سے ان میں سے کچھ لوگ، یعنی کچھ لوگ ہر گروہ میں سے ایسے ہونے چاہیے جو پیچھے رہ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں، قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دے سکیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈرا سکیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا سکیں۔ جو لوگ پیچھے رہنے والے تھے، اگر ان میں ایسے لوگ موجود ہوتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچا سکتے اور بہت زیادہ کوشش کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ڈرائیں، تو یقیناً جن کے دل میں ایمان تھا وہ ضرور کوشش کرتے جہاد میں شامل ہونے کی۔ اور یہی بات ہمارے اس دور میں ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں ہم ایکسپرٹ اسپیشلسٹ کو پریفر کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ وہ واحد معاملہ ہے جس میں نہ ہم کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہم پریفرنس دیتے ہیں، اور اسی طرح کے معاملات میں ہم دن بہ دن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی سبجیکٹس کے لیے میڈیکل ہے، سائنس ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹرز، انجینئرز، کوئی بھی گھر کا معاملہ ہے ہم اسپیشلسٹ کو پریفرنس دیں گے، اور دین کے معاملات میں اس کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ نام نہاد علم کے حاصل کرنے والے، یعنی یہ مثال تھی، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بستی میں کم از کم ایک ایسا عالم دین ضرور ہونا چاہیے جو فقیہ ہو، جس کو فقاہت حاصل ہو دین کے معاملات میں، تاکہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکے۔ لیکن معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ دین کے لوگوں کو پہلے ڈھونڈنا مسئلہ، اس کے بعد ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی کا مسلک بنا لیا ہے، اس میں نہ گائیڈ کرنے والے صحیح ملتے ہیں اور نہ ہم ڈھونڈتے صحیح ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور ایک ایگزامپل تھی کہ جن لوگوں کے پاس جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ تو اس دور میں چلا رہے ہیں بیچارے سڑکوں پہ ٹیکسیاں کریم، اور اس طرح سے جو جعلی ڈگریز والے ہیں وہ پائلٹ بنے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس ڈگریز ہی نہیں ہیں وہ ملک کے قانون بنانے پہ قابض ہیں۔ یعنی جنہوں نے بالکل ہی، تو وہ کیا ملک کا قانون بنائیں گے جن کے پاس نہ علم، نہ عمل، نہ ان کے پاس کوئی علم سے ہی آگہی ہے نا، جب علم ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے تو کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ اور اسی طرح سے دین کا علم تمام علوم پر حاوی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم اس علم کو حاصل کرنا شروع کریں تو یہ ایک سمندر ہے، اور بہت ایسا سمندر جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، جس کی گہرائی کا کچھ پتہ نہیں، جس کے کنارے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، یہ اتنا گہرا ہے۔ تو ہم دنیاوی معاملات میں تو بہت آگے ہیں، لیکن اس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت اور ایک ایک اس کا جو ورڈ کا پروناؤنسیشن ہے وہ میننگ چینج کر دیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا۔ ہم ان لوگوں کو، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ دین کے لوگ مسجد کے مؤذن مثال کے طور پر جو ہیں، انہیں ہم چند عوض پیسوں پہ رکھتے ہیں، جس کا کام ہوتا ہے مسجد میں اذان کا اہتمام کرنا اور باجماعت نماز پڑھانا اور ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا۔ اور وہ لوگ جو سائنس سبجیکٹس کے سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی فیسز سبجیکٹ کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ جب معاشرے کا المیہ یہ ہوگا تو دین کے معاملات بھی پھر ایسے ہی ہوں گے جو ہمارے ملک کے ہیں اس وقت۔ فرقہ پرستی، توہم پرستی، ہر بندے کا اپنا مسلک، اپنا دین، اپنا علم، اپنے مطابق تمام احکامات کو تبدیل کرنا، صحیح علم حاصل کرنا بہت بڑا مسئلہ، اور اس کو آگے پہنچانا اس سے بھی بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں
جو دین کا صحیح علم حاصل کریں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔